تم اللہ کے ہو کر تو دیکھو، وہ سب کو تیرا نہ کر دے تو کہنا۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جانتے ہو دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب تم ان پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم دعا مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہنا چھوڑ دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم فریاد لگانا چھوڑ دو، صبر یہ نہیں کہ تم طلب اور تڑپ سے آزاد ہو جاؤ۔ صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلہ آنے کا انتظار کرتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم دل پر پتھر رکھ لو اور اس کی حکمتیں نہ سمجھو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلے پر سر جھکا لیتے ہو۔ آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتی ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اللہ کی قربت، آزمائش جتنی گہری ہوتی ہے اللہ کی قربت بھی اتنی گہری ملتی ہے۔ تمہارا روز یوں دعا میں ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں، کوئی تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ درد تمہیں اس کی دہلیز تک لے آیا ہے۔ اللہ واقف ہے، کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ نے دعاؤں کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ اور جب دل باری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، بالکل اچانک سے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، پھر چاہے ہماری آنکھیں اور دل کتنا ہی رائے گا کیوں نہ سمجھے۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں، اپنے رب کا یقین کریں۔ اس لیے یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے حرف پر ایمان لاتے ہیں۔ حرف ہمیں اللہ کی طاقتوں پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طاقتوں پر یقین رکھا جاتا ہے تو دعاؤں پہ شک خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ بھی کیا جاتا ہے۔ چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ کرے، وہ آپ کے لیے معجزے بھیجے گا۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔
اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم نے اپنا کام جس کے سپرد کیا ہے وہ تو بہترین کارساز ہے؟ اس نے تو تمہیں خود ہی بتا دیا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں سوچ رہے ہوگے کہ نہ جانے یہ کام کیسے ہوگا، اور مختلف وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تمہیں راستے نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر پھر بھی وہ رب ایسے دروازے بنا دیتا ہے جس میں سے ایک نہیں بلکہ 10 راستے نکلتے ہیں، اور تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہر وہ چیز جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگتا ہے، ہر وہ چیز جو تمہاری سوچ کی حد تک ناممکن ہے۔ اس لیے دعا پورے پختہ یقین کے ساتھ مانگو، یہ بات دھیان میں رکھ کر کہ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، اور پھر اس چیز کو ممکن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر دعا مانگتے وقت یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کے وہاں تو سب کچھ ہی ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ناممکنات کا رب ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو سنو، تمہاری دعا کو قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم تکلیف میں ہو، وہ تو الشافی ہے، یعنی شفا دینے والا۔ تم غریب ہو، وہ تو الغنی ہے، مالدار اور خود کفیل۔ تم اکیلے ہو، وہ تو الوکیل ہے، یعنی وہ کافی ہے۔ تم دور ہو، وہ تو القریب ہے، یعنی سب سے زیادہ قریب۔ تم گنہگار ہو، وہ تو رحمان ہے، یعنی بہت مہربان۔